اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ امید ہے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ جی یہ تھا صبح فجر کے ٹائم کا وقت، صبح اٹھی نماز فجر ادا کی، اور آج کل ٹھنڈ ہو گئی ہے تو ٹھنڈ میں صبح بڑی محنت کے ساتھ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے، لیکن اگر بندہ ٹائم پہ اٹھتا ہے اور اپنی نماز پر ادا کر لے تو پھر انسان کا سارا دن ہی بہت اچھے سے گزرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں کہ گاؤں کی تو جو صبح اور شامیں وہ بہت ہی سہانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح صبح نماز فجر کے بعد جب میں باہر نکلی تو بڑا ہی خوبصورت سا موسم تھا، ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیے ابھی سورج نہیں نکلا، آسمان پہ ہلکی سی سرخی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو تقریباً اب آپ لوگوں کو مسجد میں آپ کو یہ سنائی بھی دے رہی ہیں، اور ان کو اکثر جو بیرون ملک ہے انہیں سن کر اپنے ملک کی یاد آئے گی کہ جسے صبح مسجدوں میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر نماز فجر کے فوراً بعد میں اپنا الحمدللہ قرآن پاک کی جتنی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت اس کی تلاوت کر لیتی ہوتی ہوں۔ اور اب جب قرآن پاک ایسی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمت ہے، آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ جب بھی دن میں ٹائم ملے تو آپ اس کی چند آیات ہی پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کے دن میں بھی خیر و برکت پڑے گی اور آپ کی زندگی بھی بڑی اچھی اور خوشحال گزرے گی۔ جو برکت اللہ پاک کے نام میں ہے نا، وہ کسی چیز میں نہیں ہے، اسی سے سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ سیکیور فیل کرتا ہے، جیسے ایک ہمارے ارد گرد نا ایک حفاظت کا حصار بن گیا۔ تو اچھے سے صبح آپ اٹھیں، صبح اگر آپ صبح ٹائم نہیں ملتا، دن کو شام کو کسی بھی ٹائم پہ آپ اپنے لائف کا یہ روٹین کا حصہ بنا لیں کہ تلاوت قرآن پاک ضرور کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر اکثر صبح یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے چھت پہ جاتی ہوں واک کے لیے، یا سین میں نیچے واک کر لیتے ہیں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت صبح کا وقت ہے، اور ابھی انہی زمینوں میں آج کل گندم کاشت ہوگی ہوئی ہے تو وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ ہے ہمارے گھر کے مالٹے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں آپ کو اپنے باغ کی بھی سیر کرواؤں گی۔ تو یہ صبح کے وقت بڑا ہی اچھا سا نظارہ ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کو بڑی ہی تراوٹ محسوس ہوتی ہے، ہریالی اور سکون، اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں انسان کی دل خوش ہو جاتا ہے، جیسے روح میں سکون اتر رہا ہے انسان کے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ یہ جو بھی ہم لوگ گاؤں لوگوں کی ولیج سائٹس پہ رہتے ہیں، اتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں۔ پھر جناب واک شوک کرنے کے بعد، صبح کے نظارے انجوائے کرنے کے بعد، پھر وہی ڈیلی روٹین جی، کچن زندگی کا عورتوں کا تو میں کہتی ہوں کہ زندگی ساری کچن میں ہی گزر جاتی ہے، مرد حضرات کی کھانے پینے میں اور عورتوں کی بنانے میں۔ اور یہ صبح کے ٹائم میری کھڑکی سے بھی بڑے خوبصورت نظارہ آتا ہے جی۔ یہ جو برتن رات کے دھلے ہوئے برتن تھے جو میں نے خشک ہونے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے کچھ جو سائڈ باسکٹ اس میں رکھے ہوئے تھے، کچھ جو میں نے ہینگ کیے ہوئے اس میں۔ اب یہ جتنے برتن ہیں سارے میں نے ان کو نکالا، اور نکال کے ان کو واپس جہاں سے استعمال کے لیے کبرز میں سے نکالا تھا، جو برتن خشک ہو گئے میں وہ سارے میں نکال لوں گی، اور نکال کر واپس پھر سے ان کو اپنی جگہ پہ الماریوں میں، کبرز میں جہاں سے میں نے نکالے تھے سارے وہیں پہ رکھ دوں گی۔ یہ برتنوں کے کھٹکنے کی آواز آئے تو اس کو اگنور کیجیے گا، حالانکہ گھروں میں رونق انہی آوازوں سے ہوتی ہے، بچوں کے چہچانے سے، برتنوں کی اٹک کھٹک کی آواز سے گھروں میں رونق محسوس ہوتی ہے۔ چلیے جی، اب برتن وغیرہ تو ہم سمیٹ لیں گے۔ برتن دھونا ویسے مجھے کوئی خاص پسند نہیں رہا، لیکن میں نے برتن بڑے دھوئے ہیں، کیا کریں گھر میں دھونے پڑتے ہیں۔ اچھا جی، برتن سارے سمیٹنے کے بعد اب ہم لوگ کریں گے جی ناشتے کی تیاری، جو ہے صبح کی روٹین کا بڑا اہم حصہ، اور بڑا ہی ٹائم اسی کے ساتھ
ابھی تو شکر ہے کہ میری بچیاں چھوٹی ہیں، اسکول وغیرہ بھی نہیں جاتی، اس لیے مجھے ذرا ناشتے کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ٹائم پہ یا کچھ بھی، جب سے ریلیکس ہو جب اٹھے تو جب صاحب اٹھتے ہیں تو پھر میں ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ اور وہاں ان گھروں میں ماؤں کی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے جہاں پہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، پھر انہیں اپنے پورے ٹائم کا حساب رکھنا پڑتا ہے جی کس طرح سے بنیں گے۔ اور یہاں پہ آج صبح میں نے سوچا کہ چلیں جی آج آملیٹ بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں پراٹھے، ورنہ ناشتے میں بھی موڈ سوئنگس کا چلتا رہتا ہے نا، کبھی انہیں بریڈ کھانی ہوتی ہے، کبھی پراٹھے کھانے ہوتے ہیں۔ تو جی آج تھا پراٹھے کا دن، تو میں نے سوچا جلدی سے آملیٹ بنا لوں اور آملیٹ کے ساتھ پراٹھے بنیں گے۔ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا چاپ کر لیا، ساتھ میں ہری مرچیں لے لی ہیں، اور تقریباً ایک آدھا پیاز میں اس میں ڈالوں گی، کیونکہ میں تقریباً 2 انڈوں کا آملیٹ بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ پھر اپنے حساب سے کمی بیشی جتنی چیزیں آپ کو چاہیے اس حساب سے بنا لیجئے گا۔ اچھا جی، میں نے آپ سے یہ بھی کہنا تھا کہ آپ میرے ولاگس دیکھتے ہیں تو ضرور پلیز بتائیے گا کہ کہاں پہ کوئی کمی بیشی جو بھی آپ کو فیل ہو تو پلیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا تاکہ میں ان چیزوں کو امپروو کر سکوں اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز اور اپنی روٹین لائف شیئر کر سکوں۔ یہ تو بس ایک بہانہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کا، اس کو دیکھنے کا، تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ اور میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں یا چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی آئل لے لیا میں نے فرائی پین میں، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی آملیٹ کا میزہ اور ہمارا آملیٹ ہو جائے گا تیار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی میں پراٹھے بنا لوں گی۔ اچھا آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو ناشتے میں کیا پسند ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صبح صبح ہیوی ناشتہ نہیں پسند ہوتا، اور کچھ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے صحت مند کھانے کے خوش خوراک لوگ، جنہیں پراٹھے، آملیٹ اور اچھا ہیوی ناشتہ پسند ہوتا ہے۔ بہار میں جو ناشتہ ہے نا وہ زندگی میں نا آپ کی جو پوری ڈے ہے نا اس میں نا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ناشتے کا ہے۔ اگر آپ نے اچھا اور مزے کا اپنی صحت کے مطابق جو آپ کو اچھا وہ آپ نے ناشتہ لیا ہوگا تو آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ اور آج کل کے جو بچے ناشتے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارا زمانہ ہوتا تھا اماں پراٹھے بنانے، آملیٹ بنانے، اور ہم لوگ بڑے خوش ہو کے اپنا پورا پراٹھا، آملیٹ، چائے یا جو بھی صبح ناشتے میں رات کا سالن ہے اس کے ساتھ پراٹھا کھا کے پھر اسکول جایا کرتے تھے۔ اور آج کل کے بچے، میں دیکھتی ہوں نا اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو، اپنے بچوں کو، تو ناشتے میں اتنے نخرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، اور بس اسی طرح سے بیگ اٹھائے، اور اگر ہوگے تو ٹیبل پہ رکھا ہوا ناشتہ اور اس کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے انہیں نا وہ کیا کہتے ہیں پانی پت کی سزا ہو گئی ہے۔ اور ایک ہمارا زمانہ ہوتا تھا اماں ایک آواز لگاتی تھی ناشتہ تیار، اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے اماں کے پاس چلے جاتے تھے۔ اور پتہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ کچن میں نیچے چولہے ہوتے تھے، اور ہماری اماں بیٹھ کے ماشاء سے اتنے مزے کے یمی پراٹھے بناتی ہوتی تھیں، اور ساتھ میں آملیٹ۔ ہم سب بہن بھائی ماشاء سے ہم 7 بہن بھائی ہیں، تو ہم سارے بڑے مزے سے بیٹھ کے اماں کے پاس ناشتہ کرتے جاتے تھے باری باری۔ ناشتہ کرنے کے بعد نا پھر ہم سب لوگ اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کے صبح کے کارٹون دیکھنے، اپنی شوز پہننے اور بیگ اٹھانا اور اسکول کو چل پڑنا۔ اور آج کل کے بچے تو مائیں اٹھا اٹھا کے ان کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہیں، ناشتہ کر لو، یہ کر لو، وہ صبح تو اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح سے یہ زندگی کی نا رونقیں ہیں، شاید ٹائم کے ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ ہمارے اماں ابا کا دور اور تھا، ہمارا اور ہے، اور آگے سے بچے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی پریورٹیز ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ چلیں جہاں رہیں سب خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ دیکھیں کتنی ڈھیر ساری باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ کر لی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں میرا ناشتہ بھی تقریباً بننے والا، آملیٹ بن گیا، اور ساتھ میں اب میں ڈالوں گی پراٹھے، اور پھر بنائیں گے چائے، اور پھر کریں گے ہم ناشتہ۔
چلیے جی، اب ناشتہ کر چکنے کے بعد برتن وغیرہ میں سمیٹ کے کچن میں رکھ دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جناب میں لیتی ہوں اپنا چائے کا مگ، اور چائے لے کے میں بڑے آرام سے اپنے جھولے پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر 15-20 منٹ میں اپنی چائے لیتی ہوں، اور تھوڑی دیر جھولے پہ بیٹھ کے تھوڑے جھولے جھلائے، ٹی وی وغیرہ دیکھی، اور پھر تھوڑا سا نا ریلیکس ہو کے پھر میں کو تھوڑی سی انرجی حاصل کر کے اپنے باقی، کیونکہ صبح سے کافی ٹف روٹین چل رہی ہوتی ہے، تاکہ پھر ہم اپنے باقی دن کے کام کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔